شاہی مسجد چترال 1919 میں اس کا بنیاد رکھا گیا تھا. 1924 میں یہ مسجد تیار ہوئی ہے. اور ریاست چترال کے جو والی تھے شجاع الملک مرحوم، وہ اس مسجد کی بانی مبانی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ شہزادہ شجاع الملک مرحوم مہتر چترال اپنی والدہ محترمہ کو لے کر ہندوستان گئے تھے. وہاں پہ شاہی مسجد دہلی کو انہوں نے وزٹ کیا، تو ان کی والدہ محترمہ کی خواہش ہوئی وزٹ کے بعد کہ اس جیسی مسجد جو ہے چترال میں تعمیر کی جائے. انہوں نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ اس دور افتادہ اور پسماندہ علاقے میں مغل طرز تعمیر میں ایک مسجد بنائی جائے. تو انہوں نے اپنے زیورات بھی فروخت کی، تو اس مسجد میں کام کا آغاز ہو گیا. تو علاقے کے لوگ اور شاہی خاندان مل کر اس مسجد کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور الحمدللہ یہ کوئی 1924 میں 6 سال کے عرصے میں تقریباً تیار ہو گئی. اس وقت یہاں پہ جو جتنا خرچہ آیا ہے اس کے بارے میں جو ہمیں معلومات ہے 7 لاکھ روپے اس پر خرچ آئی تھی، اور یہ 9 کنال زمین پر مشتمل ہے. اس مسجد میں ریاست کے دور میں یہاں پہ میزان شریعت کے نام سے باقاعدہ ایک وہ تھا، عدالت یہاں ہوا کرتے تھے. اس میں کیسز فیصلے ہوتے تھے، قصاص کے فیصلے ہوتے تھے، میراث کے فیصلے ہوتے تھے، اور فوجداری اور سول مقدمات بھی یہاں وہ فیصلہ کرتے تھے قاضی صاحبہ. اس کے علاوہ اس مسجد کے اندر ایک دینی مدرسہ بھی ہے دارالعلوم چترال کے نام سے، جو کہ 1952 سے قائم ہے یہ مدرسہ. یہ مسجد جو ہے الحمدللہ، اس مسجد کی ایک خصوصیت جو کہ یہ ہے کہ اس میں جو میٹیریل جو لائے گئے ہیں نیچے پشاور سے، نوشہرہ سے، ہری پور سے، اور معمار بھی جو آئے تھے وہ بھی نوشہرہ کے تھے، حضرت کاکا صاحب کے ہاں وہاں سے آئے تھے، اور ہندوستان سے بھی آئے ہوتے ہیں. اور یہ سارے سامان جو ہیں اس وقت گاڑی نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ خچروں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے سامان یہاں پہ لائے گئے تھے. اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ سریہ کا استعمال نہیں ہوا ہے، اور اس میں سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوا ہے. تو یہ گارے کے طور پر یہ بکری کے بال، چونا، ریت، انڈے یہ شامل کر کے ان کی آمیزش بنا کر خمیر کر کے اس کے پلاسٹر وغیرہ اس وقت کر چکے ہیں. یہ اب بھی الحمدللہ اتنے سخت ہیں کہ کوئی ہتھوڑے سے اگر کاٹنا چاہے، توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتے ہیں.